میں سے کوئی معین الدین چشتی بن جائے تاکہ وحدت کا گیت گائے. دوستو تم تڑپتی بلکتی سسکتی جاں بلب سوختہ شکستہ انسانیت کی ہدایت و حیات کے لیے بختیار کاکی کیوں نہیں بن جاتے, نظام الدین اولیاء کیوں نہیں بن جاتے, باقی باللہ و صابر کلری کیوں نہیں بن جاتے. اب آئیے ایک ایسے طالب علم کو میں آواز دوں جس نے طبقہ اولیاء سے اول پوزیشن حاصل کیا ہے, جن سے میری مراد عتیق الرحمن سلمہ ہے. تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں. الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. حضرات گرامی, آج کے اس سالانہ اختتامی اجلاس میں میرا موضوع سخن دور جدید میں فتنوں کا مقابلہ کیسے کریں. برادران عزیز, ہم دور جدید کو شرور و فتن کا دور کہیں گے, انحطاط و زوال کا دور کہیں گے. فقدان و تمام مفکرین و دانشوران عالم اس عہد کو انسانی زندگی کا عہد ذری کہتے ہیں. علوم و فنون کا دور ذهبی کہتے ہیں. تحقیقات و ایجادات کے ارتقاء اور تہذیب و تمدن کے عروج کا دور کہتے ہیں. یہ بلا شبہ انسان کی کامیابی و کامرانی کا دور ہے, اختراعات و ابداعات کا دور ہے. آج انسان اپنے عقل و فراست سے ان بلند مقام پر پہنچ چکا ہے جس کا تصور بے ماضی میں محال تھا. انسانوں نے اپنے فکر و فن سے دنیا کو تابع کر لیا ہے, خلائق بسیط کو مسخر کر لیا ہے, فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے, سمندروں کی گہرائیاں ناپ رہا ہے. بھائیو, یہ سب کچھ صحیح ہے, لیکن اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دور جدید فتنوں کا دور ہے. نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں, انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے, شرافت و انسانیت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. لا دینیت, لا مذہبیت, الحاد و ارتداد اپنے تمام تر رذالتوں کے ساتھ پھیل رہی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ نیا دور نئے فتنے لا رہا ہے, جاہلیت نئے روپ میں ظاہر ہو رہی ہے, حیوانیت نیا جنم لے رہی ہے, درندگی پھر سے بیدار ہو رہی ہے, شرک کی ہزاروں قسمیں نکل آئی ہے اور طاقتیں نئے نئے فرعونوں کو پیدا کر رہی ہے. مغرب میں اب انا ربکم الاعلی کہنے والوں کی کمی نہیں. سلیبیوں نے پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے اور یوگو سلاویہ میں سوربی درندے بوسنیا کے حریت پسند مظلومین مسلمانوں پر گدوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں. ہندوستان میں فرقہ واریت کا افید مسلمانوں کو نگلنے کی تیاری کر رہا ہے. اسلام کو بے خوبی سے اکھاڑ پھینکنے کی فکر میں نت نئے طریقے سوچتے رہتے ہیں. مسلمانوں کو ہلاک و برباد کرنے کی نئی نئی راہیں تلاش کی جا رہی ہے. الغرب مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک بین الاقوامی پیمانے پر اسلام کے خلاف سازشیں ہیں, فتنے ہیں. اسلام سوز, ایمان سوز, انسانیت سوز فتنے ابھر رہے ہیں اور نہ جانے کتنے فتنے اس وقت جہنم کے شعلے کے مانند بھڑک رہے ہیں اور پورے اسلامی ملکوں کو جلا کر خاک کر دینا چاہتے ہیں اور صحابہ کرام مجاہدین اسلام کے کارناموں پر پانی پھیر دینا چاہتے ہیں. برادران اسلام, ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, ان شورشوں کو دبانے کے لیے, ان ہنگاموں کو ختم کرنے کے لیے ایسے باکمال افراد کی ضرورت ہے جن کی عظمت حوصلہ کے سامنے چٹانیں ریزہ ہو جائے, جن کی عظمتوں کے سامنے ہمالیہ سرنگو ہو جائے, جن کے یقین و اعتماد, صلاح و تقوی, توقع و استغنا کی گواہی خود مخالفین و معاندین دینے لگے. بھائیو, آج مسلمانوں کی کثرت کا کیا پوچھنا, ان کی دولت و ثروت کا کیا کہنا. سچ کہتا ہوں آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے, سونا اور قیمتی دھات اگلنے والی زمین, سرسبز شاداب علاقے, پیٹرول گیس کے کنویں, ہیرے جواہرات کے کھانے, عیش و عشرت کے سامان, بڑے محلات, عظیم الشان دو پیکر جہاز, کیا نہیں ہے. مگر ایسے افراد نہیں ہیں جو ذہنی ارتداد, فکری ارتداد, دینی ارتداد اور عقلی شرک و منافقت کے خلاف جم کر کام کر سکے. آج زمانہ صلاح الدین ایوبی کو آوازیں دے رہا ہے. بوسنیا کے مظلومین راہ تک رہے ہیں کہ کوئی صلاح الدین آئے اور سوربیائی درندوں سے ان کو بچائے. بیت المقدس انتظار کر رہا ہے کہ مقتدیان نبوت کی سرکوبی کے لیے مہدی و مامون کی ضرورت ہے. فتنوں, سازشوں, شورشوں کو دبانے کے لیے ابو جعفر منصور کی ضرورت ہے. دوستو, آج ہندوستان کو محمد بن قاسم کی تلاش و جستجو ہے. سندھ کے ساحل اس کا انتظار کر رہے ہیں. باطل مذاہب و ادیان کے رشا دوانیاں, فتنہ انگیزیوں, اختلاف پردازیوں, بہتان تراشیوں سے ملت اسلامیہ کے عقائد و ایمان کو بچانے کے لیے امام غزالی کی ضرورت ہے, امام رازی کی ضرورت ہے, ابن تیمیہ کی ضرورت ہے, ابن قیم کی ضرورت ہے. اور بدعت و رسومات کے بادل میں آفتاب اسلام چھپ گیا ہے, اس کی روح پرور کرنے دھندلائی دکھائی دینے لگی ہے. ضرورت ہے کہ کوئی مجدد الفسانی, شیخ احمد سلہندی پیدا ہو, شاہ ولی اللہ پیدا ہو, شاہ عبدالعزیز پیدا ہو, قاسم نانوتوی پیدا ہو, رشید احمد گنگوہی پیدا ہو. دوستو, یہی نہیں, وطن عزیز کی آبرو نیلام ہو رہی ہے. فرقہ پرور متعصب افراد لوگ وطن عزیز
अम्मार भी बन जाए, कोई मोहम्मद अली जौहर बन जाए। दोस्तों, आज फितनों, साजिशों, शोरिशों, खजूरतों, नफरतों ने मुसलमानों को तकसीम कर दिया है। दिल बढ़ गए हैं, खानदान बढ़ गए हैं, इंतशार और खलबशार पैदा कर दिया गया है, इत्तेहाद और इत्तेफाक खत्म हो चुका है। तो तुम में से कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बन जाए ताकि वहदत का गीत गाए। दोस्तों, तुम तड़पती, बिलकती, सिसकती, जाबलब, सोफता, शिकस्ता इंसानियत की हिदायत और हयात के लिए बख्तियार काकी क्यों नहीं बन जाते, निजामुद्दीन औलिया क्यों नहीं बन जाते, बाक़ी बिल्लाह व साबिर कलरी क्यों नहीं बन जाते। लेकिन दोस्तों, आज के मुश्किलात को देखते हुए, आज के फितनों को देखते हुए कहना पड़ता है कि इस्लाम आलम का हक वही लोग अदा कर सकते हैं जिनके अंदर रूह बिलाली कार फरमा हो, शान फारूकी कार फरमा हो, अज़्म हैदरी कार फरमा हो, इस्तिक़ामत सिद्दीक़ी कार फरमा हो, जज्बा अय्यूबी कार फरमा हो। आज जमाना नमरूदों को सबक सिखाने के लिए इब्राहिम की तलाश में है, फिरौनों की हलाकत के लिए मूसा की जस्तजू है। लिहाजा अपने अंदर वही शान पैदा करो, वही आन पैदा करो, वही जोश, वही होश, वही उमंग, वही वलवला, वही तड़प पैदा करो जो सहाबा की सिफत थी, मुजाहिदीन की सिफत थी। पैकर अखलाक बन जाओ, खुदर अमल बन जाओ, जबरे इस्तिकामत बन जाओ, अशिद्दा